السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وعالانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفو عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا علیہ دائماً صلوا علیہ سرمدا. ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خاندان زہبر پر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. امام زمانہ کے ظہور کے لیے تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، خطبے کے بعد آج بھی میں نے وہی آیت کریمہ پڑھی ہے جو کل میں نے تلاوت کی تھی. پروردگار عالم قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے: ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کہ میرے حبیب، کیا اب تک ان کو رسول کی معرفت نہیں ہے جو میرے رسولوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہم صرف زبانی کہہ دیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، یا زبان سے صرف محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اس کا نام ماننا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہے یعرفو، معرفت حاصل کرو. یہ رسول ہیں کیا؟
رسول کی حقیقت کیا ہے، رسول کی اور ہمارے درمیان کیا واسطہ ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا ان کے آنے کا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے، ہے نا، جاہل تھے نا، جب بڑے ہوئے کچھ 4-5 سال ہوئے تو کے جی اور یہ سب کلاسوں میں جانے لگے، تھوڑا تھوڑا بولنے لگے، علم آنے لگا۔ تو ہم وہ ہیں کہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم جب پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹوں سے تو جاہل مطلق تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر رسول جب آئے تو کیا، رسول جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو توحید کا اقرار کرتے ہوئے آئے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ ہم اور ہیں، وہ اور ہیں۔ کل بھی بات یہی تھی، ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ سمجھنا ہم کو یہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے تو پھر ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا رسول آل رسول کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کرتے رہو۔ اس بارگاہ میں جتنا سر جھکا کے آؤ گے، پروردگار عالم اتنی زیادہ بلندی، اتنی زیادہ معرفت، اتنی زیادہ عزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ معرفت حاصل کرو رسول کی، تو اب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، قرآن نے دعویٰ کیا ہے، ہر جگہ دعویٰ ہے، مگر میں نے کل بھی کہا کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلیل کون ہے؟ محمد والے محمد ہیں۔ کل میں نے ایک بات دعویٰ کیا تھا کہ شہید زندہ ہے، تو دلیل کون بنا؟ مولا حسین آل محمد۔ یہ قرآن کے دعوے کی دلیل ہے۔ اب قرآن نے ایک دعویٰ اور کیا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے میرے حبیب قرآن میں اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، کیونکہ وہ میرے صدیق نبی تھے۔ اللہ نے ان کو صدیق بنایا۔ یہ لقب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا ابراہیم کو۔ کیا لقب دیا؟ صدیق کا۔ اب صدیق کو پہچاننا، جس کو اللہ صدیق کہے اس کو مولوی جھوٹا کہتا ہے، اور جھوٹے کو صدیق کہتا ہے۔ مدرسہ اور خانقاہ میں یہی فرق ہے۔ وہاں جو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سارے نبیوں کا ذکر کیا، موسیٰ کا کیا اسی سورہ میں، سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَأَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، موسیٰ کا ذکر کیا، صدیق نہیں کہا۔ ہارون کا ذکر کیا، صدیق نہیں کہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا ذکر کیا، صدیق نہیں کہا۔ کتنے نبی آدم کا ذکر کیا، صدیق نہیں کہا۔ اسی لیے صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کہا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ میرا صدیق ہے۔ تو جس کو اللہ صدیق کہے اس کو بخاری جھوٹا کہے، تو پھر اسی سے اندازہ لگا لو نا، بہت بڑی بات تھوڑی ہے، چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کی، کہ مولوی ہم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ قرآن کے قریب لے جا رہا ہے یا قرآن سے دور لے جا رہا ہے؟ اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا اللہ سے دور لے جا رہا ہے؟ اب صدیق ہے نبی ابراہیم، صدیق ہے۔ اللہ علیم ہے، کیا ہے؟ علیم، جس کو ساری خبر ہے، سب علم ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی تو علم تھا کہ کچھ 100 سالوں بعد کچھ مولوی پیدا ہوں گے جو میرے نبی ابراہیم کو کہیں گے کہ انہوں نے 3 جگہ جھوٹ بولا، جھوٹے کا الزام لگائیں گے نا۔ تو اس لیے میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ یہ صدیق نبی ہیں۔ اب بات یہ ہے، وہ واقعہ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا ہے۔ جب بتوں کو توڑا، اس میں وقت نہیں ضائع کروں گا، بہت جلدی، جب بتوں کو توڑا تو آپ سبھی سنتے رہتے ہیں کہ کلہاڑی کہاں رکھ دی؟ بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دی۔
جب پوچھا گیا کس نے توڑا، تم نے توڑا، تو کہا تمہارے بڑے نے توڑا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، قرآن سمجھنے کی بات۔ اہل بیت، انبیاء کے واقعات، ان کی سیرت اہل بیت بتائیں گے کہ کیا ہے۔ جب قرآن صدیق کہہ رہا ہے تو اس بات سے سمجھو نا، اس کو جھوٹا کیوں سمجھ رہے ہو کہ توڑا ابراہیم نے، توڑا ابراہیم نے، کہہ رہے تمہارے بڑے نے توڑا۔ یعنی یہ مولوی کے دماغ میں آ رہا ہے جس پہ کلاڑی رکھی تھی اس کو بول رہے ہیں کہ یہ تمہارا بڑا ہے اس نے توڑا۔ نہیں، تمہارے بڑے نے، یعنی میں تمہارا بڑا ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تمہارے بڑے نے، تو تمہارے میں بڑا ہے کون؟ جو جس قوم میں نبی ہوتا ہے وہی تو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ تفسیر الگ چیز ہے، تعویل الگ چیز ہے۔ ائمہ اہل بیت کہتے ہیں تعویل یہ ہوتا ہے کہ ظاہر یہ لفظ کچھ اور ہے، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی نا بات کہ ابراہیم صدیق ہیں کہ نہیں ہے؟ سچ بولا نا کہ تمہارے بڑے نے توڑا، بات سمجھنے کی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ کہا تھا جب جناب سارہ کو یہ میری بہن ہے، تو کہا یہ تو بیوی تھی، کہہ دیا بہن۔ اب ان کو معلوم ہی نہیں میں کیا بولوں اپنے منہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے بیوی کو چھینتا ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، تو تم انکار مت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی روئے زمین پر عورتوں میں تم مومنہ ہو، مردوں میں میں مومن ہوں، تو اس رشتے سے مومنہ مومنہ کے تم میری بہن ہو، میں یہ معنی میں بولوں گا۔ میں زوجیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، رشتہ ایمانی میں بہن ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کہا جھوٹ بولا۔ تو یہ جھوٹوں کو ہمیشہ جھوٹے ہی ملے ہیں، اور یہ جھوٹا کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آئے؟ تو عزیزان محترم، ابراہیم اتنے بڑے، اتنے اولو العزم کہ سرکار دو عالم کے جد کریم ہیں، صدیق نبی محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین ہیں۔ اور ان کے دادا کے بارے میں تم کہو کہ معاذ اللہ۔ اور پھر یہی تو وجہ ہے یہ جو پورا ہندوستان جل رہا ہے، یہ کتابوں میں جب غلط سلط روایات موجود ہیں تو تم تو نہیں پڑھتے، وہ تو پڑھ رہے ہیں نا، وہی پڑھ کے تو وہ کہہ رہے ہیں، پھر برا کیوں لگتا ہے؟ اگر اپنے نبی کی تعظیم چاہتے ہو تو غلط سلط یہ توہین آمیزیں روایتیں اپنی پھوہڑ کتابوں سے نکالو۔ ہم حدیث مصطفیٰ کے منکر نہیں ہیں، مگر بنو امیہ کی بنائی ہوئی روایتیں جو یہودی مسلمان بنے تھے ان کی بنائی ہوئی روایتیں، اور جو دمشق میں، حبل میں اور شام میں یہ کارخانے تھے جو درہم و دینار کے عوض میں روایتیں بنائی گئیں، تو ابھی تک تم کو سمجھ میں نہیں آیا، اور آج تم بنو امیہ کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہو ان کمینوں کے بارے میں جن کو رسول نے پسند نہیں کیا، جن کے ماں باپ کو دیکھنا پسند نہیں کیا، جس کی ماں کو کہہ دیا میرے سامنے مت آنا، تم منہ لگائے پھر رہے ہو۔ کیسے کہہ دے کہ تم عاشق رسول ہو اور کہتے ہو عشق محبت، عشق محبت، یہ عشق محبت ہے، صرف عداوت ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ظلم ہے۔ ابراہیم صدیق ہیں، اور جناب ابراہیم کا ایک لقب اور کیا ہے؟ خلیل ہے۔ خلیل مانی دوست، دوست اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھائے۔ مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو؟ خالی ایک ہی سنت یاد ہے، بقرعید پہ کباب کھانے کے لیے بکرا کاٹا جائے، یہ سنت نہیں ابراہیم کی معلوم کہ کبھی اکیلے نہیں کھانا، اپنے بچوں کو لینا، بیوی کو لینا،
یہ نہیں ہے مہمان آئے خوش ہونا، کوئی نہ ملے ڈھونڈ کے لانا، کوئی نہ ملے ڈھونڈنے جاتے تھے جناب ابراہیم۔ یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ بنا دیا، مجلس رکھو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہ مہمان خود آ جائیں گے۔ یہ آ گئے، ان کو کھلاؤ، یہ طریقہ ہے نا جناب۔ ایک مرتبہ 3 مہمان آ گئے، جناب ابراہیم گھر میں کچھ نہیں، اب کہتے ہیں میں آٹا لے کر آتا ہوں۔ زوجہ سے کہا، کھچر کو لیا، 2 بوریاں رکھی، چلے گئے۔ بہت تلاش و بسیار کے بعد کوئی سبیل نہیں ہوئی، جناب ابراہیم نے دونوں بوریوں میں مٹی بھر لی، مٹی بھر لی، لے کے آئے گھر میں رکھا۔ جناب سارا سے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اب یہ رکھ کے چلے گئے نماز پڑھنے۔ جب نماز پڑھ کے آئے تو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، تازی تازی روٹیاں بن رہی ہیں۔ کہا سارا یہ کہاں سے آٹا لیا؟ کہا آپ تو لے کے آئے ہیں، یہ بوری میں جو رکھا ہے۔ ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری لاج رکھی ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تمہاری نہیں، میں نے اپنی لاج رکھی ہے، صدیق میں نے کہا ہے، میں نے اپنا بھرم رکھا ہے، میں نے صدیق کہا ہے نا، تو پھر آپ کو جھوٹا کیسے ہونے دوں گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مگر کھلاؤ مومنین کو۔ اب ایسے ہی ایک روایت ہے وسائل الشیعہ میں، یہ مستدرک کی روایت مستدرک کی تھی کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے سے مت نکالا کرو، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس نے تصویر بنائی اور کتے کی ذمہ داری لی وہ خارج اسلام ہے، اسلام سے خارج۔ صحابی بیٹھے تھے کہ مولا یہ تو پھر آج بچے گا کون، بچے گا کون؟ کہا میری باتوں کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں، یہ تعویل اس کی کیا ہے جو میں نے کہا کہ جس نے تصویر بنائی، تو یہ تصویر بنانے کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جس نے اسلام کے مقابلے میں کوئی دین مان لیا۔ اب اتنا تو امام نے بتایا، اب میں اور آگے بتا رہا ہوں، اسلام کے مقابلے میں کیا مان لیا؟ دین بنایا، اس کو دین سمجھ رہا ہے، دین۔ تو دین کیا ہوا پھر؟ یہودیت نہیں، عیسائیت نہیں، بدھسٹ نہیں، اب دین کون ہے؟ کہاں ہو تم لوگ؟ ارے یار ابھی پورا اسرا سنے ہیں، دین است حسین۔ اب دین کے مقابلے میں جس کو مانا گیا یہ اس نے تصویر بنائی، مطلب وہ خارج اسلام ہے۔ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ چھٹے امام۔ کتنی بھی داڑیاں بڑھاتے رہیں، ٹوپی پہنتے رہیں، جبہ چوکا پہنتے رہیں، اگر حسین کا جو مخالف ہے، علی کا جو مخالف ہے، رسول کا جو مخالف ہے، اس کو ماننے والا پہلے ہی سے خارج اسلام ہے، ہم کو خارج عورج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر کہا جس نے کتے کی کفالت کی، تو ہمارے کھیتوں میں بھی ہے، پھر کیا ہوگا مسئلہ؟ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہا ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، نماز پڑھانے کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی نہیں ہے۔ پوچھا وہ کیوں نہیں ہے نماز میں؟ کہا یا رسول اللہ وہ اب مسجد میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، آئے، کیا وجہ ہے مسجد میں نہیں آنے کی؟ کہا یا رسول اللہ کتا ہے جو مجھ کو کاٹتا ہے، پوری روایت سننا، کاٹتا ہے۔
کاٹتا ہے تو پھر وہ تو واجب القتل ہے، چلو اس کو قتل کریں۔ سرکار اپنے صحابیوں کے ساتھ چلے، اور وہ کتا تھا ایک یہودی کا، یہودی تھا مگر رسول کی توہین نہیں کرتا تھا۔ گئے محمد ٹھیک ہے آپ آئے، اس کی غلطی ہے، آپ سزا دینا چاہیں دے دیں۔ کتا گھر میں تھا، باہر بلایا، اب حکم نازل ہونے والا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ کتا عربی زبان میں بول رہا ہے، یا رسول اللہ آپ پر سلام، ہے نا، آپ مجھ کو سزا دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، مگر آپ مجھ سے اتنا تو پوچھئے کہ میں کیوں کاٹتا ہوں، میں کیوں، یا یہ پوچھئے کہ میں کس کو کاٹتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ جو ہے علی کی برائی کرتا ہے، یہ علی کا دشمن ہے، یہ علی کی غیبت کرتا ہے، ان کی شان میں توہین کرتا ہے، اور شریعت آپ کی شریعت میں ہے کہ جو علی کا دشمن ہے وہ نجس ہے، وہ نجس ہے، تو میں اس کو کاٹ کے اس لیے روکتا ہوں کہ کوئی نجس جو ہے مسجد میں نہ جائے۔ تو یہ تو چوپائے جان رہے ہیں کہ کون کیا ہے، ہم کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئینہ تم خود دیکھو قرآن و حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہزار کہتے رہو، یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکہ حبیب اللہ، یہ دیکھو کہ رسول بھی تمہارا سلام کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں، ہے نا۔ میں کہوں میں تمہارا دوست ہوں، ہزار بولوں، تم مجھ کو مانو یا نہ مانو یہ الگ بات ہے نا، تو کام وہ کرو جس سے رسول راضی ہو جائیں۔ رسول نے فرمایا دین سے راضی رہو، رسول نے کہا ایمان سے راضی رہو، رسول نے کہا اسلام سے راضی رہو، رسول نے کہا قرآن دعویٰ ہے، میرے اہل بیت دلیل ہیں، اور خود رسول بھی دلیل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ایمان والوں سے نہیں، صرف مسلمانوں سے نہیں، پوری انسانیت سے اللہ مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق یقیناً بے شک برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ ہمارا رسول کون ہے؟ برہان۔ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، تمام نبی آئے، مگر برہان کوئی نہیں ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ پوچھو نوح سے اللہ ہے تو کہیں گے ہاں ہے۔ کون ہے اللہ؟ کیا دلیل ہے؟ یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، یہی سب تو دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قرآن میں موجود ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ فرعون تو کہا تھا نا نمرود سے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک بات کروں، جناب ابراہیم نے دعویٰ کیا کہ اگر تو مغرب خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا، تو خدا ہے تو یعنی اگر وہ نکال دیتا تو ابراہیم خدا مانتے نا۔ اے ابراہیم آؤ، آؤ مکے میں، مدینے میں، میرے علی نے مغرب سے سورج نکالا ہے۔ حیدر 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 یہ تو اس کے لیے دلیل تھی جناب، مگر ابراہیم نے دلیل کیا دی اپنے رب کی؟ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ سب اپنی اپنی دلیل دے رہے ہیں، مگر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہے، میں ہوں، وہ ہے، برہان ہے میرا نبی، میرا نبی برہان ہے۔ اب وہ ہے، قل ہو اللہ احد، اے حبیب فرما دو ہوا وہ
وہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ جو ہے، وہ میں جو ہے وہ اس میں ہے۔ نعرہ رسالت، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ علیم ہے، یہ علیم ہے، وہ ستار ہے، یہ ستار ہے، وہ غفار ہے، یہ غفار ہے، وہ غفور ہے، یہ غفور ہے، وہ سبحان ہے، یہ بھی سبحان ہے۔ بے شک۔ دلیل میرے سرکار کی آل، دعویٰ اس کا جو نہ کبھی کسی کو دکھا نہ دکھے گا، نہ کبھی بزم میں ہماری آیا نہ گیا، نہ کسی نے سوچا نہ سمجھا، مگر وہ ہے۔ اب وہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ علیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ سبحان ہے، وہ نور ہے۔ تو ثابت کون کرے گا؟ محمد از محمد تا محمد، سب محمد۔ ثابت یہ کریں گے وہ نور ہے، یہ نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری آ رہے ابھی 15-17 دن کے بعد عید میلاد النبی۔ ثابت کرو کیسے یہ نور آیا، پھر انشاءاللہ وقت رہے گا بات ہوگی۔ تو وہ نور ہے، یہ نور ہے۔ نور لطیف ہوتا ہے۔ روایت میں جناب عائشہ نے ایک مرتبہ اپنا دوپٹہ آپ کی کمر میں کھینچ دیا روکنے کے لیے، دوپٹہ ان کے ہاتھ میں ہی رہا، رسول آگے بڑھ گئے۔ یہ نور ہوتا ہے۔ آپ ایک موم بتی جلائیں، اس میں سے دیا سلائے گزار دیں، لو اپنی جگہ قائم رہے گی۔ نور ہے، نور میں جا سکتا ہے، نور کا سفر کر سکتا ہے۔ اگر خاکی ہوتے، بشر ہوتے تو معراج کیسے ہوتی؟ نور ہے، تفصیل نہیں، علیم ہے۔ اول تا آدم، اس سے بھی اول کی خبر، قیامت تک کی خبر، قیامت کے بعد کی بھی خبر کون دے رہا ہے؟ سرکار تو دے رہے ہیں۔ اور اللہ ہے کریم، اللہ ہے غفور، یہ دعویٰ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ دلیل کربلا، سب محمد اور آل محمد۔ سکینہ کی پیاس منظور ہے، جس کو سینے پہ سلاتے تھے اس کی جدائی منظور ہے، مگر قافلہ گھیرنے والے حور کی پیاس منظور نہیں۔ آیا کیا پیاس تھی اس کی؟ پانی کی نہیں تھی، وہ تو پیاس پانی پی کے آیا تھا۔ اس کی پیاس کیا تھی؟ مغفرت، معافی۔ کتنا بڑا مجرم تھا، مگر غفور الرحیم کی بارگاہ میں آ گیا۔ کیسا معاف کیا میرے آقا نے، شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا، شرمندہ بھی نہیں کیا، ایک جملہ نہیں کہا کہ حر وہی ہے نا تو، کہ جس نے آج میرے بچوں کی حالت ہے، نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں رحیم، کریم، غفور۔ تو اپنے گناہ بخشوانا ہے تو یہ بارگاہ میں آؤ۔ حسین کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر رسول بھی معاف کروائیں گے، اللہ بھی معاف کرے گا۔ ان کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی تمہاری قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو ہر جگہ کام آئیں گے ان کے دروازے آؤ، ان کی مانو۔ ہم کو کوئی کچھ کہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جس نے بھی نبی کریم اور ان کی آل کی تعظیم کی، ان کی بات مانی، ان سے محبت کی، تو یہ سمجھ لو دنیا جو ہے، دنیا یعنی نبی فرما رہے دنیا الگ ہو گئی اور یہ دین والے الگ ہو گئے۔ تو دنیا کبھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیتی، دنیا ہمیشہ فتویٰ لگاتی، یہ گمراہ ہو گیا، یہ بہک گیا،
یہ سیاہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. تو ان کے فتووں سے، ان کے طعنوں سے مت ڈرو، اس بارگاہ میں آؤ. جس نے جیسی محبت کی ہے اہل بیت سے، اس پر اتنا بڑا الزام لگا ہے. تو اپنی آئندہ زندگی کو اس معاملے میں ہمیشہ درگزر رکھنا کہ کوئی کچھ کہے گا، یہ سوچ کر اہل بیت کے دروازے پہ آنا بند کر دیں، چھ نہ کریں. ان کو ماننا ہی اللہ کو ماننا ہے. قرآن دعویٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. کیا ہے؟ دو دریا، ایک دریائے علم مولا کائنات، ایک دریائے عصمت سیدہ خاتون جنت. محمد والے محمد واجل فرد نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل. مجلس میں بیٹھا کرو بہت توجہ سے، 1 گھنٹہ ہی رہتا ہے، زیادہ نہیں ہے. مگر یہ سوچ کے نہیں کہ میں بول رہا ہوں، جو بول رہا ہوں سنتے جاؤ، سوچو، اس میں غور کرو. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے پھر مجھ سے پوچھو آ کے. مجھ کو بڑی خوشی ہوئی، وہ چاچا کل آئے میرے روم میں. کل میں نے جو ایک بات کہی تھی حالات جنابت میں، رسول نے کہا میں اور علی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، تو کیا یہ بھی ایسی حالت ہوتی ہے ان پر؟ رسول پاک ہے نا. پھر تو یہی بات سوچنے کی، ایسا سوال کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے. اب میں نے آج جان بوجھ کے یہ پڑھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. علی دریا علم، سیدہ دریا عصمت، اس میں پردہ ہے رسول. جب دو دریا کے بیچ میں پردہ ہے تو ملنے کا سوال کہاں سے آیا؟ یہ ملتے بھی نہیں، ساتھ بھی ہیں، اور اس میں سے مونگے اور لولو مرجان پیدا ہوتے ہیں. تو ان کی پیدائش ہمارے جیسی نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو جائیں، پیدائش کی جگہ نجس ہو جائے، ماں نجس ہو جائے، ہم خود نجس رہیں. نہیں، یہ ان کی ولادت تو مصلی پہ ہوتی ہے. خود جناب عائشہ سے کسی نے کہا کہ فاطمہ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہو؟ بولے اس فاطمہ کے بارے میں کیا کہوں کہ 15 رمضان حالت روزہ میں تھی، روزے کی حالت ہے، 15 رمضان ہے، مصلی میں بیٹھی ہے، ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کے بعد دیکھا کہ بازو میں ایک بچہ سجدے میں ہے. پھر سیدہ کھڑی ہو کے عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں. تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. قرآن نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا. صلوات پر محمد مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ لولو کون ہے؟ سلطان زمن سیدنا امام حسن. مرجان سلطان کربلا. یہ دونوں. اب یہ 3 آیت پڑھی میں نے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج من اللؤلؤ والمرجان. پھر اللہ کہہ رہا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. پہلے 3 نعمتیں گرائی. مرج البحرین یلتقیان کون؟ علی فاطمہ 1 2. برزخ کون؟ رسول 3 نعمت. فبأی آلاء ربکما تکذبان.
کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ علی کا انکار کرو گے؟ سیدہ کا کرو گے؟ رسول کا کرو گے؟ پھر کا یخرج من اللؤلؤ والمرجان، یہی دریا عصمت و علم سے دو ایسے جوہر نکلے جو لولو اور مرجان ہے. کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ نعمت ہے، اللہ کی نعمت. تو حسن نعمت، حسین نعمت. اب حسن کو انکار کرنا، اللہ کہہ رہے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ میرا حسن جہاں بھی ہے، صدیق ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، میں خلافت سے باز آ بھی جاؤں اگر، میں خلافت سے باز آ بھی جاؤں اگر، میرے گھر سے امامت کہاں جائے گی؟ یہ دنیا کا لالچی کتا ہے، آپ نے اس کو دنیا دے دی، امام تھوڑی بن گیا. یہ گدھے دال خور مفتی زکوٰۃ خور کھانے والے کہتے ہیں کہ امام حسن نے بیعت کر لی. قرآن کہاں گیا پھر؟ مت مانو تم امام حسن کو، قرآن کہاں گیا؟ قرآن کہتا ہے اگر حق نے باطل کی بیعت کر لی تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. اگر حسن نے بیعت کی تھی تو زمین و آسمان کیوں نہیں ملے؟ یہ کیوں باقی ہیں؟ یہ اپنے آپ کو سید بننے والے، یہ دھوکے میں مت کبھی آنا کہ فلاں سید نے کہا ہے. ارے بہت سے بنو امیہ میں بھی سید پیدا ہو گئے ہیں. ہاں تو سید وید ہمارے لیے ایسا بولنے والا کچھ نہیں ہے. ہم سید کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے پاؤں چومتے ہیں، مگر اس سید کی جو حسنی ہو، جو حسینی ہو، جو معاویہ کو باغی کہتا ہو، جو آل رسول کے دشمنوں کو دشمن مانتا ہو، وہ داڑھی منڈا بھی ہے تو ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. تم چہرہ بنا کے دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو، تو اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کر لی تھی؟ معاذ اللہ، کبھی بیعت نہیں کی. فقیر تھا وہ، دولت دے دی، دنیا دے دی. یہی اللہ پوچھ رہا ہے، قیامت میں پوچھے گا. یاد رکھنا، روزہ نماز بعد میں پوچھا جائے گا. ہاں اولی پرسد کے نماز پڑھتے رہو تم. سوال دونوں طریقہ سے ہے. نماز کا سوال کرنے کے بعد پھر پوچھا جائے گا. جنت جاتے جاتے روکا جائے گا، روکو ان کو، فَاسْأَلُوا، ان سے سوال کرنا ہے، روکو. کیا بلی اللہ سب تو حساب ہو گئے نا ہمارا. ارے میری نماز بھی پوری نکلی، روزہ بھی پورا نکلا، حج بھی کیا، سب ہو گیا حساب. یا اللہ اب کیا ہے؟ یہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں اب کیا ہے. اللہ کہے گا علی کو مانا، ولایت علی کو مانتا تھا. اب ان کے خاموشی بتائے گی نہیں مانتے، فرشتوں لے جاؤ. اب دوسری روایت میں ہے کہ نماز روزہ سے پہلے ہی پوچھا جائے گا. دونوں روایت ہے مگر دونوں میں ذلت ہے. پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے، فائل بند، اور آخر میں جاتے جاتے بھیجے گئے. یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے، بڑی توہین آمیز حالت ہوگی. تو عزیزان محترم، پوچھا یہ جائے گا. قاری قرآن پڑھے نماز میں بڑا اچھا لگتا ہے سورہ رحمان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بہت اچھا لگتا ہے. پوچھا جائے گا کس کس نعمت کا انکار کرو. اب پوری سورہ رحمان میں یہ آیت بار بار آئی ہے. کتنی مرتبہ آئی ہے؟ پڑھا کرو نا. ارے قرآن ہم کو ہی پڑھنے کے لیے آیا ہے. 31 مرتبہ، 31 ہے نا. اور قرآن کیا کہہ رہے؟ کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تو اس کو پلٹو، انکار کرو گے بول رہے نا، تو 31 کو پلٹ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 13.
13 محمد کا انکار کر چکے ہیں، اب 14واں آنے والا ہے، وہ پوچھے گا صلوات پر محمد و آل محمد۔ وقت تو بہت ہو چکا ہے، صلوات پر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ یہ تو مجلس کے نیم کے انوسار ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں دودھ والا بھی آتا رہا، دودھ دینے پہلے آتا رہا، وہ 1 لیٹر چاہیے تو 1 لیٹر ناپ کے دیتا رہا، وہ اپنی طرف سے تھوڑا سا اور ڈالتا ہے۔ نہیں آپ سننا چاہیں تو میں اور دوں۔ نعرہ حیدری۔ تو پروردگار عالم نے قرآن میں جو بھی دعویٰ کیا، دلیل رسول اور آل رسول ہے، تو جب تک آل رسول کو نہیں مانا تو پھر قرآن کو کہاں مانا؟ ثابت ہی نہیں کر سکتے قرآن کو۔ ایسے بے شمار دعوے ہیں قرآن کے، پھر انشاءاللہ ملاقات تو رہے گی، اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بیچ میں ایک بات کہی کہ جو بھی ان کو مان لے گا تو دنیا ان پر فتوے لگاتی ہے، الزام لگاتی ہے نا۔ سب سے بڑا الزام لگا ہے جناب مختار علیہ السلام پہ۔ یہ مولویوں نے کیا کہا، جب میں 1990 میں، آج سے 32-34 سال پہلے جب میں گیا کربلا محلہ نجف کوفہ میں، جب آپ کی زیارت جہاں پہ امام حسین کے بھائی امام جناب مسلم کا مزار ہے، انہی کے ذریعے سے لگ کر تھوڑی 5-6 قدم کے فاصلے پر جناب مختار کی ذریعے ہے۔ میں سلام پڑھاتا تھا ہر جگہ۔ جب ان کو سلام پڑھانے کے بعد ان کی طرف بڑھا تو کچھ جو مولوی تھے میرے ساتھ بولے ہم ان پہ سلام نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھو کتنا بڑا الزام لگا ہے کہ جو اب نبی کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہے تو اس کو کیوں مانا جائے؟ تو ایسا الزام لگا دیا مختار پہ تاکہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ ہم پر الزام لگا دیتے کہ یہ سیاہ ہو گیا ہے نا، تاکہ لوگ ان کو قریب نہ کریں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے شادی بیاہ میں براؤ کریں۔ عزیزو، یہ الزام جو جناب مختار بن عبیدہ ثقفی پہ لگا، تو اتنا بڑا الزام لگا تو اس کے پیچھے یہ دیکھو کہ وجہ بھی اتنی بڑی ہے۔ جناب مختار نے محبت رسول اور آل رسول کا وہ کام کیا ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بہنوئی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یا یہ صحابی کا بیٹا ہے۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ میرے حسین کے مقابلے میں کون کون آیا تھا، کون کون نہیں بھی آیا تو کون کون خوش ہوا تھا، خوش بھی ہوا ہے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت پہ، جس نے حسین کو قتل کیا اس پہ بھی لعنت۔ بولو لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، جس نے بھی حسین پر ظلم کیا اس پر بھی لعنت۔ اور جو اس میں شامل ہے مگر سن کر خوش ہوا یا قتل کرنے والوں سے راضی رہا، ان پر بھی اللہ رسول کی ہماری لعنت۔ اب دیکھتے جاؤ قتل کرنے والوں سے کون خوش ہے، سمجھ میں آتے جائے گا۔ امامہ وامہ مت دیکھنا، سمجھ لینا یہ نعرہ کس کا لگا رہا ہے، جس کی کائنات ہے اس کا، یا جو کائنات کے در کا فقیر ہے اس کا۔ تو جس وقت یہ اسیران کربلا کا قافلہ
کربلا سے چل کے کوفہ آیا تھا ابن زیاد بدنہاد ملعون کے دربار میں. تو اس وقت تو جناب مختار 1 سال پہلے سے قید میں تھے. یہ قید میں تھے. یہ پوچھتے نا کوفی لا یوفی، یہ کہاوت بن گئی. بے شمار لوگ امام حسین کے قافلے میں کوفہ کے تھے، جناب مختار کوفہ کے تھے. اب کوفی لا یوفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی تو کوفہ ہی کے. کوئی کچھ لوگ کسی شہر میں خراب ہوں تو پورا شہر نہیں خراب مانا جاتا ہے نا. تو اس وقت یہ قید میں تھے. جب یہ قافلہ اسیروں کا بدنہاد کے دربار میں آیا تو اس کمینے نے جناب مختار کو قید خانے سے بلایا کہ مختار جس کی تو حمایت کے لیے کھڑا ہوا تھا، دیکھ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا. جناب مختار کی نظر پڑی، خون کے آنسو نکل گئے، نظر جھکا لی. کیا ہماری شہزادیاں سر برہنہ ہیں؟ اور ایک ایک سر بتایا. مختار جھنجلا کے رہ گئے، سکڑ میں قید تھے. کہتے ہیں بدنہاد وہ دن دور نہیں کہ میرے مولا کا جو فرمان ہے وہ صادق ہو کے رہے گا. کیا فرمان تھا؟ رسول نے فرمایا تھا یہ بچہ جو ہے نا یہ میرے حسین کے باغیوں سے بدلہ لے گا. مولا علی نے بھی فرمایا تھا، بولے علی کی بات اور غلط ہو جائے تو بدنیاد کہتا ہے یہ بوسیدہ روایت پر تجھ کو ایمان ہے، تو اب کچھ دن میں یہیں مر جائے گا قید میں تجھ کو چھوڑوں گا ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے، میرا مولا غلط ہو ہی نہیں سکتا. پھر قید میں ڈال دیا. مختار کی نظر میں وہ منظر جب اسیران کربلا کو دیکھا تو اس کی روح اور تڑپ گئی. قید خانے میں اپنے سر کو زنجیر سے مار رہا. اب ہوا یہ کہ ہمدان کے رہنے والے ان کا مزار ہے بحرین میں. میں اکثر ان کے مزار پہ جاتا تھا جب بحرین میں تھا. ان کو کہتے ہیں معلم کوفہ. ان کا نام ہے کثیر بن عامر. یہ معلم تھے کوفہ میں. بعد کربلا یہ کوفہ آئے تو یہ پڑھانے میں بہت ماہر تھے. تو بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پہلے اسکول مدرسے ایسے نہیں ہوتے تھے، گھروں گھروں میں تعلیم ہوتی تھی. تو بدنہاد کے بھی بچے ان کے پاس پڑھتے، اور سنان بن انس، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے یہاں گھروں میں آپ تعلیم دیتے تھے. اتفاق ایسے ہوا سنان بن انس جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، ملعون. اب بیٹا کس کا ہے؟ صحابی رسول انس بن مالک کا. تو سنان کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا. آپ نے پانی مانگا، وہ کوزے میں پانی لے کے آیا. اب معلم کوفہ جو تھے یہ ان کے دل میں بھی حسین کی محبت ویسے ہی تھی مگر چھپائے رکھے تھے. پانی پیا مگر وہ محبت کا تقاضا پیتے ہی یاد امام آ گئی. کہا حسین کے قاتلوں پہ لعنت. سنان کا بیٹا سن لیا. سننے کے بعد کلاس سے نکلا، باہر گیا، پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کیا، ایک لکڑی سے اپنے ناک کو زخمی کیا، خون بہنے لگا. اس حالت میں اپنے باپ کے پاس گیا، سنان کے پاس. وہ دیکھتے ہی کہتا بیٹا تمہاری یہ حالت کس نے بنائی؟ کہا بابا وہ معلم کوفہ نے بنائی. وہ تو میں بچ گیا، نہیں تو مجھ کو مار ڈالتا. وہ جو ہے حسین کا ماننے والا ہے. وہ بولے ہم پر لعنت بھیجتا ہے. اچھا. فوراً وہ بدنہاد ابن زیاد کے پاس پہنچا. ابن زیاد دیکھ آج بھی تیری حکومت میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. فوراً معلم کوفہ کو گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا. جس جیل میں معلم کوفہ گئے اسی میں جناب مختار پہلے سے تھے. اب ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا بہت سادہ زندگی رہتی ہے، وہ اتنا نڈر بے باک ہوتا نہیں. یہ معلم کوفہ رونے لگا اندر جا کے کہ اب میرا کیا ہوگا. جناب مختار کی نگاہ پڑی. کہا ادھر آؤ، ڈرو مت، تم معلم تھے نا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ معلم کوفہ کہتے کیا وجہ؟ بولے نہیں ٹھیک ہے کچھ دن میں تم کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ مختار کی بات تھی کہ چھوڑ دیا جائے گا. اب ہوا یہ کہ اب ان کے پاس کوئی پڑھانے والا تو تھا نہیں تھا. تو
معلم کی بھتیجی جو تھی وہ ایک دن روتے ہوئے ابن زیاد کی بیوی کے پاس گئی کہ اگر آپ کے شوہر چاہیں تو میرے قیدی کو چھوڑ دیں تاکہ ان کی تعلیم کا نقصان نہ ہو، بچے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، بد اخلاق ہو رہے ہیں اور وہ بے خطا ہے، اس نے کیا ہی نہیں ایسا۔ تو ٹھیک ہے، بیوی نے کہا تو اس نے مان لیا۔ معلم کوفہ کو آزادی ملی۔ جیسے ہی ان کو پروانے آزادی ملا کہ معلم تم نکل جاؤ، مختار نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا آپ کی آزادی کے لیے میری جان جائے تو جائے، مگر آپ کے لیے کام کروں گا۔ مختار نے کہا کچھ نہیں، ایک کام کرو، تم باہر جب جانا کسی طریقے سے میرے پاس کاغذ اور قلم بھیج دینا، کاغذ اور قلم بھیج دینا۔ معلم باہر آئے، ترکیب سوچی، ایک دن دو دن گیا، پھر ایک دن کیا کیا کہ ایک خان بھر کے کھانا اور کچھ اشرفیاں داروغہ زندان کے گھر بھیجی، اس نے قبول کر لیا۔ دوسرے دن پھر بھیجی، پھر قبول کر لیا۔ تیسرے دن خود لے کے پہنچ گئے، سمجھ گئے یہ قبول کر رہا ہے یعنی کام بن جائے گا۔ وہ بھی سمجھدار بیوقوف تو تھا نہیں، داروغہ زندان تھا نا۔ کہتا ہے کہ کثیر بن عامر مسئلہ کیا ہے، مطلب کیا ہے یہ بتاؤ۔ کہا کام تجھ سے بس اتنا ہے، کسی طریقے سے مختار کے پاس کاغذ اور قلم ہے۔ وہ تو ہل گیا، بولے اس میں تو میری بھی جان جا سکتی ہے، مگر ایک ترکیب ہے کہ تم بھیج دو۔ کیسے؟ تم بڑا کھانا کرو۔ ہاں کھانا بہت کام کرتا ہے، ہاں سمجھے، سلوات پڑے پڑے۔ بڑا کھانا کرو اور وہ کھانا اس کی جو روٹی ہوں گی اس کی تہہ میں کاغذ اور قلم رکھ دو، اور تم لے کے آنا زندان کے پاس، جیل کے پاس، میں رہوں گا۔ تم کہنا میں نے منت مانی تھی کہ میں آزاد ہو جاؤں گا تو قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب اتفاق کہ جس دن یہ پہنچا ابن زیاد ملعون بھی آ گیا، دیکھتا کہ اتنا کھانا کیوں قیدیوں کھلایا جا رہا ہے۔ کہا یہ ان کی منت تھی کہ میں آزاد ہوں گا تو قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا، اسیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب وہ چیک کرنے لگا، بولے مجھ کو اس میں گڑبڑ نظر آتی ہے۔ کھانا چیک کر رہا ہے، مگر جس کو اللہ رکھے، پھر بھی اس کی نظر میں نہیں آیا کہ کاغذ قلم ہے۔ پہنچ گیا، کھانا لے کے داروغہ زندان گیا، کاغذ قلم بھی دے دیا۔ ان کے کھانا تقسیم کرنے تک مختار نے 2 خط فوراً لکھا، ایک اپنی بہن کے نام، ایک بہنوئی کے نام۔ بہن کون ہے؟ صفیہ۔ بہنوئی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ان کے ساتھ ان کی بہن تھی مدینے میں۔ ایک بہن کے نام دیا، ایک بہنوئی کے نام، دونوں خط داروغہ زندان لے کے باہر آیا، معلم کوفہ کو دیا۔ معلم کوفہ شام کو ہی کوفہ چھوڑ دیا، تیز رفتار گھوڑے سے مدینہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عمر کے شاندار عمارت، دروازے پہ آ کے دق الباب کیا۔ کون؟ میں ایلچی ہوں۔ کس کا؟ آپ کا خط لایا ہوں۔ دروازہ کھولے، کس کا خط ہے؟ اندر بیٹھ کے بات کریں گے۔ اندر گئے، دونوں خط دیا۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا، اپنا خط پڑھا، بہن کا خط اپنی بیوی کو دیا۔ اس نے جب پڑھی کہ میرا بھائی ایسی قید میں ہے، وہ چلانے رونے لگی اور شوہر پہ گرم ہو گئی، کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی معاملہ یزید کی حکومت میں کچھ دبدبہ تھا، یہ سمجھ لو بات۔ تو اس نے کہا اب اس کو چھڑانا ہے مختار کو۔ کہا نہیں، چھڑاؤ میرے بھائی کو، نہیں تو بس، نہیں تو بس جس کی بیوی ہے وہ سمجھتا ہے۔ عورتیں کہتے دھمکی دیتی ہے نا، عورتیں برا مت ماننا، میں بات کی بات کہہ رہا ہوں۔ سلوات پڑھے برمہ۔ اور اس نے اپنے کچھ بال نوچے، صفیہ نے، اور اپنے بچیوں کے، اور کہا کہ یزید کے بعد جو خط بھیجو اس میں یہ بال بھی رکھ کے بھیجو کہ میری بیوی کا یہ حالت ہو گئی ہے
تم برائے مہربانی جلدی سے جلدی مختار کو آزادی کا پروانہ دو۔ اب مختصر میں پہنچ رہا ہوں، ادھر جیسے عبداللہ بن عمر کا خط ملا، معلم کوفہ شام پہنچ گیا، دمشق۔ اب یہ دربار میں کیسے جائے یزید کے پاس؟ کوئی راستہ نہیں، اتنے دربان، اتنا پہرا۔ اب وہ 1 دن 2 دن 18 دن ہو گیا۔ 18واں دن 17ویں دن یہ دیکھا کہ ایک آدمی روزانہ جو سبزی پہنچاتا تھا یزید کے دربار میں، وہ پوچھتا ہے کہ میں تم کو یہاں مسجد میں آج 15 دن سے دیکھ رہا ہوں، کیا بات کیا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کی؟ کیا آپ بھی محمد والے محمد کو ماننے والے ہیں؟ بس یہ اس کا جملہ نکلنا کہ معلم کوفہ کی آنکھ سے آنسو گر گیا۔ تو وہ خود بھی رونے لگا، بولے میں کسی کو بتانا مت، میں بھی حسین کا چاہنے والا ہوں۔ بولے ایسا؟ بس اب بولے بات کیا بتاؤ؟ بولے میرے پاس ایک خط ہے عبداللہ بن عمر کا، وہ یزید تک پہنچانا ہے، تو میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں، دربان روک دیتے ہیں، پہرے دار روک دیتے ہیں۔ کہا کل میرے ساتھ چلنا۔ دوسرے دن گئے جب دربار میں، تو یہ پہرے داروں کے ساتھ، جب یہ سبزی فروخت بھی جا رہا ہے اندر، اس کو کوئی روک نہیں رہا، یہ بھی چلے گئے۔ کہا جب میں اندر بالکل لے جاؤں گا نا تو ایک سیاہ لباس میں ایک غلام اس کا نظر آئے گا، بس اس کے پاس تم چلے آنا۔ لے کے گیا دوسرے دن، ویسے ہی ہوا، اس پہرے دار کے پاس جو سیاہ لباس میں تھا پہنچا معلم کوفہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تم 17 دن سے کہاں تھے؟ توجہ توجہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم 17 دن سے کہاں تھے؟ یہ ہل گیا معلم کوفہ، کثیر بن عامر کی یہ کیا بات ہے کہ اس کو کیسے معلوم اندر کہ میں 15 دن سے ہوں؟ کیا یہ 18واں دن ہے؟ کہا جس دن تم آئے دمشق میں، میرے مولا حسین میرے خواب میں آئے اور کہا کہ دیکھ ایک ایسا آدمی آ رہا ہے، اس کا کام بنانا تیرا کام ہے۔ تو میں تو مولا حسین، دم حسین، مولا حسین، آقا حسین، مولا حسین، رہبر حسین، مولا حسین، داتا حسین، مولا حسین، سب کے حسین، مولا حسین، میرے حسین، مولا حسین۔ میں 17 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، خیر لاؤ خط لاؤ۔ خط لیا، ڈائریکٹ یزید کے پاس گیا، کہا اس کا پروانہ بھی دو، یہ دے دو۔ یزید سوچتا رہا یہ تو میری حکومت کے خلاف ہے، اس میں میری تباہی ہے، مگر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو آزاد نہ کروں تو پھر ادھر سے شورش اٹھ جائے گی، جس کا خط آیا ہے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ پھر بھی اس نے کیا سوچا، لکھ دیا پروانہ۔ معلم کوفہ لیا، فوراً آ گیا لے کے کوفہ۔ اب ابن زیاد چونکا، اب تو خط ہے، آزاد کرنا ہے مختار کو۔ کہا تو نے بہت برا کیا معلم، میں نے تجھ کو آزاد کر کے برا کیا۔ خیر اب آزاد ہو گئے جناب مختار۔ پھر انہوں نے اب جناب مختار پہ تو اشرا پڑھیں گے جب سمجھ میں کچھ آئے۔ جناب مختار پھر اپنی کوششوں میں لگ گئے۔ وہ دن آیا کہ یہ قافلہ اسیران کربلا تو کوفہ سے بھی دمشق گیا، وہاں سال بھر قید رہا، وہاں سے پھر کل جب میں بتایا کہ چیلم کو کربلا آیا، کربلا سے پھر مدینہ آ گیا۔ اب مدینہ جب آیا ہے کربلا سے تو کیا حالت تھی؟ مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا۔ بصیر بن جزلم مدینے میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ اے مدینہ والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، حسین قتل کر دیے گئے۔ یہ آواز لگاتے لگاتے جب بصیر محلہ بنو ہاشم میں آواز دیا کہ حسین قتل کر دیے گئے، تو بصیر کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ایک گھر سے ایک ضعیفہ ہے جس کے ہاتھوں میں لکڑی ہے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی دوڑتی آئی میرے پاس، کہتی ہے بتا تو کیا خبر دے رہا ہے، کیا میں یتیم ہو گئی، کیا میرے بابا مارے گئے؟ کہا حسین قتل کر دیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پھر ایک مکان میں گئی جہاں سے کون نکلا؟ محمد حنفیہ۔
جا کے محمد حنفیہ سے لپٹ گئی ہے، کہتی ہے بابا میرے بابا مارے گئے، بابا میں یتیم ہو گئی، بابا اب میرا کون پرسان حال ہوگا۔ اب محمد حنفیہ اور جناب ام سلمہ اور صغرا فاطمہ صغرا یہ سب مدینے کے باہر آئے۔ اللہ اکبر، جب مدینے کے باہر آئے تو کیا دیکھا، سیاہ عماریاں ہیں، سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، آ کے سب اپنے قافلوں والوں سے مل رہی ہیں۔ جناب محمد حنفیہ اپنے سید سجاد سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی زینب سے مل رہے ہیں، کبھی رقیہ سے مل رہے ہیں، اور فاطمہ صغرا جو تھی ایک ایک بیوی سے ملتی جا رہی ہیں۔ آخر میں سیدہ زینب سے جب مل رہی ہیں نا، بڑی غور سے دیکھ رہی ہیں، تو میری شہزادی پوچھتی ہے کہ فاطمہ صغرا کس کی تلاش ہے تم کو، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو فاطمہ صغرا نے کہا میں میرے سیر خار بھائی جناب علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، میرا بھیا کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا وہ تیر ستم کا نشانہ بنا دیا گیا، وہ تو کربلا میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ بیویاں کیسے رہ رہی ہیں مدینے میں؟ اب جو گھر آباد تھے وہ ویران ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کوئی بچہ ہے۔ کس طریقے سے مدینے میں دن گزر رہے ہیں، چولہے نہیں جلتے، سوکھا پھیکا کھا کے دن گزر رہے ہیں، سائے میں نہیں بیٹھتے، دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، 5 سال کا عرصہ گزرا، 5 سال گزر گئے۔ تو جناب منہال جو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہیں، ایک دن اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے، دق الباب کی آواز دی، کنیز آئی، دروازہ کھولا، کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا مجھ سے مولا سے ملنا ہے۔ مولا سے ملنا ہے، میں اجازت لے کے آتی ہوں۔ گئی، اجازت لے کے آئی، پھر لے کے اندر گئی۔ جاتے جاتے کنیز کہتی ہے دیکھو میرے مولا بہت دکھی ہیں، ان کو سوائے کربلا کہ کوئی بات مت کرنا، صرف پرسہ دینا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ میرا امام اور دکھی ہو جائے۔ یہ سمجھاتے ہوئے لے گئی۔ جناب منہال کہتے ہیں کہ مولا اتنی تکلیف ہوئی آپ کو؟ دیکھتے دیکھتے جناب منہال کی نظر مولا سید سجاد کی پنڈلی پہ پڑی تو کیا دیکھا؟ سرخ سرخ گہرے زخم کے نشان۔ کہا مولا یہ کیسے نظر؟ کہا مجھے دوہری کڑی پہنائی گئی تھی۔ اور پھر امام نے اپنا بٹن کھول کے بتایا کہ منہال دیکھ، جو مجھے خاردار توق پہنایا گیا تھا نا، یہ اس کا زخم ابھی تک نہیں بھرا ہے۔ کتنا سال گزر گیا تھا؟ 5 سال، سوچنے کی بات، ابھی تک زخم نہیں بھرا۔ بس مختصر کی بات یہ کہ جناب منہال رو رو کے بحال ہو گئے، اٹھ کے جانے لگے۔ سید سجاد نے پوچھا اے منہال اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مولا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اچھا کوفہ جا رہے ہو؟ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ مختار ہمارے دشمنوں کا بدلہ لے رہا ہے، ذرا پوچھنا مختار سے کہ حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ کیا کہا؟ اتنا پوچھنا۔ ٹھیک ہے مولا۔ جناب منہال کہتے ہیں جس دن میں کوفہ پہنچا اور جیسے ہی بارگاہ مختار میں پہنچا، جناب مختار نے مجھ کو دیکھ کے بڑی تعظیم کی، اپنے بازو میں بٹھایا۔ اب بٹھایا تھا کہ میں جناب سید سجاد کی بات مختار سے بتاؤں کہ حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں۔ ایک شور اٹھا کہ حرملہ پکڑا گیا ہے، حرملہ پکڑا گیا، اس کو زنجیروں میں باندھ کے لایا گیا۔ جیسے ہی مختار کی نظر حرملہ پہ پڑی، خون برسنے لگا آنکھ میں۔ کہا کمینے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ کہا نہیں کہہ سکتا میں۔ کہا بتا۔ مختار نے کہا اس پہ کوڑے برساؤ۔ جب کوڑے پڑنے لگے تو کہا بتاتا ہوں۔ کہا میرے پاس 3 تیر تھے۔ کتنے تھے؟ 3 تیر تھے جو زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ ایک تیر تو میں اس وقت کو استعمال کیا جب 3 دن کے پیاسوں کے لیے سقائے سکینہ مولا عباس پانی لے کے جا رہے تھے، تو میں نے ایک تیر مار کے اس مسک کو چھینک دیا تھا، اب پانی زمین پہ گر گیا۔ مختار نے کہا یعنی تو چاہتا تھا کہ میرے رسول کی آل پیاسی ہی رہ جائے؟ دوسرا تیر کا استعمال کیا۔ کہا دوسرا تیر میں جب 6 مہینے کے پیاسے بچے کو حسین
دریا کے کنارے لے کر آئے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ 2 بوند پانی ڈال دو، تو عمر سعد نے کہا تھا کہ یہ بچہ جو حرکت کر رہا ہے اس کا تڑپنا دیکھنا ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، حسین کا کلام تمام کر دے، کاٹ دے۔ تو میں نے وہ تیر سے علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ جناب مختار منہ پیٹ کر رونے لگے کہ تو نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تیسرا تیر کا استعمال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے اور سلطان کربلا اکیلے جنگ لڑتے لڑتے جب گھوڑے پر ڈگمگانے لگے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ فاطمہ کے لال کو گھوڑے سے گرائے، تو تیسرا تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا، تو اس سے حسین پھر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے اور زمین پہ تشریف لے آئے۔ مختار نے کہا اس کے پہلے ہاتھ کاٹے جائے، پھر پیر کاٹے جائے، پھر اس کی کھال ادھیڑ دی جائے، پھر اس کو کھولتے تیل میں جلا دیا جائے۔ اللہ کا یہ عذاب دنیا کا تھا، ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔